الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کے۔ معزز ساتھیوں، معزز سامعین، آج یہاں مجھے 13 نومبر 2021 بروز ہفتہ میں حسن ٹاؤن ملتان روڈ زندہ دلانے لاہور سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر سورت الجمعہ باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم صفحہ 752 سے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں رب کریم مجھے حق اور سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، لیکن میں انہی کی بات پہ تھوڑا سا استدراک کرتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں۔ میری گفتگو کسی مذہب کے خلاف مت سمجھیے، میرا بیان کسی فرقے کے خلاف مت سمجھیے، میری تقریر کسی طبقے کے خلاف مت سمجھیے، بلکہ ہم لوگ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو اپنے عقائد کے دلائل سمجھاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی سمجھے آج ان کی ٹھکائی ہوگی، آج ان کی ٹھکائی ہوگی، آج ان کی دھلائی ہوگی یا ان کی دھلائی ہوگی۔ بابا ہم نہ کوچوان ہیں نہ ہم دھوبی ہیں، آپ ہم سے ٹھکائیاں کرواتے رہو، دھلائیاں کرواتے رہو، جی نہیں، ہم اپنے مذہب کے وکیل اور ترجمان ہیں۔ ہم جس مذہب کو حق سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں۔ ہم صرف قوت عقیدت پہ نہیں، قوت دلیل پر قائم ہیں، اور اس عقیدت کی بنیاد بھی دلائل ہے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پہ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، تو اسی لیے توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ سفر میں نے کیا ہے، تھکا ہوا مجھے ہونا چاہیے۔ میں دن 2 بجے سے مسلسل اپنے گھر سے سفر میں ہوں، اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ حضرت نے کہا آپ نے چائے، میں نے کہا آج تک نہیں پی۔ جی بوتل، میں نے کہا جی چھوڑی ہوئی ہے۔ جی کھانا، میں نے کہا جی حاجت نہیں ہے۔ آپ بتائیں گاڑی سے پاؤں نکال کے 8 گھنٹے کے سفر کے بعد میں آپ کے سامنے کیسے حشاش بشاش بیٹھا ہوں؟ تو آپ کے چہروں پہ بھی یوں جوانی جھلکنی چاہیے۔ آپ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے نا شاہ جی؟ بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا؟ ایسا ہی ہے، جزاک اللہ۔ میرے دوستو، آپ اور ہم اللہ والے دین کو رسول اللہ کے سمجھائے ہوئے طریقے پر مانتے ہیں۔ صرف ہم نہیں، ہر وہ مسلمان مانتا ہے جو اللہ کے رسول پر اعتماد کرتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق مانیں گے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہماری، ہمارے مخالف کی، کسی اور کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے کس سے سمجھنا ہے؟ رسالت مآب کے فرمان کو ہم نے اپنی عقل پہ سمجھنا ہے یا رسول اللہ کے شاگردوں کی ترتیب پر سمجھنا ہے؟
یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کی آیت ماننے پر کوئی اشکال نہیں ہے، حدیث نبویہ کو تسلیم کرنے پر کوئی ڈاؤٹ اور کوئی ڈاٹ نہیں لگا ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے اس آیت اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو آیت میں بتایا جا رہا، حدیث میں سنایا جا رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو مطلب میں بتاؤں یا مطلب رسول اللہ کی شریعت کے آئی وٹنس آنکھوں دیکھے گواہ بتائے۔ اور یہ بات دنیا میں ہر جگہ پروف ہو چکی ہے کہ جو عینی شاہد ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ دیکھی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات میں بڑا فرق ہے، دیکھنے والے کی بات کو ترجیح ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، عربی زبان میں ایک مقولہ چلتا ہے، لیس الخبر کالمعاینہ۔ ایک آدمی وزٹ کر رہا ہے، ایک آدمی صرف سن رہا ہے، سننے والا کچھ اور سمجھ سکتا ہے، دیکھنے والا ٹھیک ہی سمجھے گا۔ دیکھو آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث کے لکھے ہوئے لفظ ملے ہیں، اب ان لفظوں کا مطلب کیا ہے یہ پڑھنے والے سے زیادہ سننے والا جانتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ میں کیوں بنیاد سمجھا رہا ہوں؟ اگر میری یہ بات آپ نہ سمجھے، میری آئندہ کی گفتگو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بات ہر مسئلے پر فٹ ہو جائے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں مولانا انعام کو کہتا ہوں مولانا پانی دو، توجہ رکھنا، میں نے دو لفظ بولے، پانی دو، مولانا کس چیز میں ڈال کے پانی دیں گے؟ بولیے بولیے۔ گلاس میں نے گلاس کا نام لیا ہے، لیکن انہوں نے گلاس میں دیا۔ میں غسل کر رہا ہوں، میرے سر پر شاور چل رہا ہے، یا بالٹی میں پانی مجھے گرم چاہیے، میں نے یہی دو لفظ بولے جو ادھر بول رہا ہوں، مولانا پانی دو۔ یہ پانی کس چیز میں بھر کے دیں گے؟ میں نے بالٹی کا نام لیا ہے، کیوں انہوں نے بالٹی کیوں دی؟ میں بالکل وہاں کیا کہتے ہیں ٹوائلٹ میں ہوں اور پانی نہیں ہے، میں نے کہا پانی دو، پانی کس چیز میں آئے گا؟ بھائی ادھر پانی لوٹے میں آ رہا، ادھر پانی بالٹی میں آ رہا، ادھر پانی گلاس میں آ رہا، نہ میں لوٹے کا نام لیتا ہوں، نہ میں بالٹی کا نام لیتا ہوں، نہ میں گلاس کا نام لیتا ہوں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہیں گے سننے والا کہنے والے کی بات کو سمجھ جاتا۔ اب یہ لفظ لکھ کر کسی کو دے دے کہ مولانا نے کہا پانی دو اور مولوی صاحب نے بالٹی میں ڈال کے دے دیا، تو اگلا بندہ کہے گا بڑا عجیب آدمی ہے، لیکن دیکھنے والا کہے گا بھائی یہ بات غسل خانے کی ہو رہی ہے، تو پھر کہیں گے جی بات ٹھیک ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ اب میں ایک بات اور کرتا ہوں، اب توجہ رکھنا، میں کہہ رہا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے نہیں، بھائی کے اسپیکر اچھے ہیں، کہیں آپ اس کی مخالف ہو جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے، یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور قومی اسمبلی میں کوئی ایم این اے اٹھ کے کہے اسپیکر 2 نمبر ہے، یا آپ کے لاہور کی پنجاب اسمبلی میں ایک ایم پی اے کھڑا ہو کر کہے اسپیکر 2 نمبر ہے، بتاؤ یہاں کہا ہوا اسپیکر 2 نمبر ہے، وہاں کہا ہوا اسپیکر 2 نمبر ہے، ایک مطلب ہے؟ فرق کیسے کریں گے؟ بھئی کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں اسٹیج پر آیا، میرے لیے اعلان ہوا ہمارا شعر آ گیا، یہاں بولو تو بندہ مراد ہے، تھوڑا سا چل کے جاؤ، چڑیا گھر پہنچو، وہاں کا بڑا کہے ہمارا شعر آ گیا، ادھر مانا جانور ہے، ادھر مانا انسان ہے۔ کیوں بھائی؟ جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، وقت کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، اور اسی طرح لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ حضور پاک کے شاگرد بتائے گا۔
یہاں پر بھی نہ سمجھو تو میں حلوہ کرتے ہوئے ایک دلیل اور دینے لگا ہوں. توجہ رکھنا، مجھے دیکھنا. میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ توجہ، یہ کیا ہے؟ وے آف دا ٹاک دیکھنا، گفتگو کا انداز، ادائیگی. حضرت قاری صاحب ابھی مجھے ملے، میں پہچان گیا کہ آپ اذان سکھاتے ہیں. قاری سکی اللہ صاحب بیٹھے ہیں، تو وہ لہجے کے انداز فرما رہے تھے. دعا کریں اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکات عطا فرمائے. لہجہ کا انداز سمجھانے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مائک ہے. اب میں لہجہ بدلتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا معنی؟ میں پوچھ رہا ہوں یا غصہ کر رہا ہوں؟ میں نے ساتھ کہا ہے میں غصے میں ہوں. پھر آپ نے کیسے سمجھا؟ لہجے کے لفظ، ورنہ لفظ تو وہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا میں ایک لفظ اور بدلتا ہوں. واہ یہ کیا ہے؟ اب غصہ ہے، اب استفہام ہے، سوال ہے. لفظ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ ادائیگی تین ہے، مطلب بدل جاتے ہیں. اوے بھائیو، حدیث پاک کے لفظ اٹھا کر امام ابو حنیفہ پر فتویٰ لگانے والوں، تمہارے پاس لفظ پہنچے ہیں، ابو حنیفہ نے سننے والوں سے سنا ہے. اعتراض ہم پہ کرتے ہیں بھائی، یہ حدیث میں تو یہ ہے. او بھائی تیرے سامنے ہے، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، what is this، ای چیز. تیرے سامنے تو یہ لفظ ہیں، تو اس کا مطلب اٹھا کے صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ پر اعتراض کر دے. تو اس لفظوں کو اٹھا کر امام ابو حنیفہ پر بات کر دے. حدیث میں یوں ہے، امام صاحب یوں کہتے ہیں، اے خدا کے بندے، لیس الخبر کالمعائنہ، سننا پڑھنا اور ہوتا ہے، خود آنکھوں سے دیکھنا اور ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ اللہ کرے آپ یہ میری تین مثالیں سمجھ گئے ہوں گے. آؤ ذرا میں اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت، رسول اللہ کی سنائی ہوئی شریعت، صحابہ کی سمجھائی ہوئی شریعت کو ہم امام ابو حنیفہ کے لکھوانے کے انداز پہ مانتے ہیں. کوئی کہے اللہ والی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے دین نازل کیا ہے، رسول اللہ والی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک پہ دین اترا ہے. چلو کچھ نہ کچھ حد تک صحابہ کرام کی بات بھی ہم سمجھ جائیں کہ وہ حضور کے شاگرد ہیں. آپ نے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیوں کیا؟ امام ابو حنیفہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا نام حدیث میں نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے. پھر صرف نام نہیں لیتے، اپنے مسلک کی بنیاد رکھ کے اسے فقہ حنفی کہتے ہو. اپنی مسجد کے اوپر نام لکھ کے مسلک احناف کہتے ہو. خود اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو. اور امتی کی طرف نسبت کیوں ہے؟ نسبت خدا کی طرف کرتے، نسبت مصطفیٰ کی طرف کرتے، نسبت جماعت صحابہ کی طرف کرتے. امام ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ نسبتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر بعض لوگ ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ابو حنیفہ کا انکار بھی کر دیں تو کیڑا کفر ہو جانے، امام صاحب کو بھی نہ مانے تو کون سا کفر ہو جائے گا؟ یہ کیا ابو حنیفہ لگا رکھی ہے؟ میرے دوستو، میں آج کی گفتگو میں میرے رب نے چاہا انشاءاللہ تعالی ہم رہے نہ رہے لیکن صدیوں تک یہ بات یاد رکھی جائے گی. میں امام ابو حنیفہ کا تعارف آپ کی خدمت میں اللہ کے قرآن سے، پیغمبر اسلام کے فرمان سے، صحابہ کرام کی زبان سے پیش کرنے لگا ہوں. میں نے کہا امام ابو حنیفہ کو تو سمجھا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ کی زبان سے ہے. امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کی باتیں صحابہ کرام کے دور میں ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ پارہ نمبر 28 ہے، سورت نمبر 62 ہے، سورت جمعہ ہے، آیت نمبر 3 ہے. یہ آیت اترتی ہے، رب کریم فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے بات چلائی ہے کہ ایک نبی آئے ہیں، وہ عربیوں میں آئے ہیں، عرب کو سمجھاتے ہیں، عرب کو بتاتے ہیں، عرب زبان بولتے ہیں. لیکن یہ تو عرب کی بات ہے،
व आखरीन मिनहुम, कुछ अजमी होंगे, लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी नहीं आए, इनके साथ अभी लायक नहीं हुए, वो अजमी भी आएंगे। आकर वो अहले अजम दीन की खिदमत करेंगे, दीन की तबलीग करेंगे, दीन की तरवीज करेंगे, दीन की इशाअत करेंगे। वो अरब नहीं होंगे, उम्मीयीन नहीं होंगे, आखरीन होंगे। उम्मीयीन अरब को कहते हैं, आखरीन गैर अरबी अजम को कहते हैं। ये आयत उतरती है, आओ खोलते हैं सही बुखारी जिल्द नंबर 2 खोलिए, किताब तफसीर खोलिए, किताब सूरत जुमा की बाब व आखरीन मिनहुम खोलिए। हजरत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। आयत उतरी, सोचने लगे मैं अरबी, रसूल पाक अरबी, सहाबा कराम की अक्सरियत और मेजॉरिटी अरबी है। हुज़ूर पाक पर ये आयत अरब के हक में उतरी, लेकिन बात अजम की है। वो अजमी कौन है और वो अभी आया भी नहीं है। चलो मैं बात खुदा को जुबान मुस्तफ़ा से समझूं। इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं, हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात अल्लाह की है, समझाएंगे आप, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। कुरान कहता है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम, कुरान आप पे उतरा है। इस कुरान की बात का मतलब क्या है? मा नुज़्ज़िला इलैहिम, क्या उतारा जा रहा? तशरीह, तफसीर, वजाहत, एक्सप्लेनेशन आपकी जिम्मेदारी है। या रसूल अल्लाह, आप बताइए, आप अरबी, हम अरबी, अल्लाह का कुरान अरब की बात करके अजम की बात करता है। ये अजमी कौन है? इमाम बुखारी सही हदीस लाए हैं, रसूलुल्लाह ने बाएं देखा, दाएं देखा, सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करीब किया, इनके कंधे पे यूं हाथ रखा और फरमाया, अबू हुरैरा, लौ कानल ईमानु बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन हाउला। अगर इल्म दीन, इल्म शरीयत, ईमान, इस्लाम, ईकान, एहसान, मजहब और दीन की बातें इतनी ऊपर चली जाएं कि सुरैया जो मर्रीख के करीब सितारों का झुरमुट है, 9 करोड़ नूरी मील के फासले पे साइंस की तहकीक के मुताबिक उसका मस्कन है, फरमाया उस सुरैया सितारे तक इल्म पहुंच जाए। सलमान फारसी की औलाद, इसकी अकवाम, इसकी कौम यही अजम में आएगा, एक शख्स आकर उसको उतार के लाएगा। आओ पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात को, अल्लाह के फरमान को दलील की दुनिया में पेश कीजिए। वो अजम कौन है? औलाद सलमान कौन है? कौम फारिस कौन है? आओ मैं हुज़ूर पाक के सहाबा के बाद पूरी उम्मत में 4 बड़ी शख्सियात को पेश कर रहा हूं, जिनको दुनिया 4 इमाम कहती है, जिनको दुनिया अइम्मा अरबा कहती है, और पूरी दुनिया के अहले हक उन 4 के समझने समझाने के अंदाज पर मुत्तफिक हैं। जैसे कुरान करीम के पढ़ने के 7 तरीके हैं। इन हाज़ल कुरान उनज़िला अला सबअति अहरुफिन, हजरत उमर की रिवायत सही बुखारी जिल्द अव्वल में है। कुरान करीम पढ़ने के 7 तरीके हैं। वैसे हुज़ूर पाक की सुन्नत पे, हुज़ूर पाक की शरीयत पे, हुज़ूर पाक की हदीस पे, हुज़ूर पाक के अहकामात पे, पैगंबर खुदा की तालीमात पे, पैगंबर खुदा के फरामीन पे, हुज़ूर पाक की बातों पे अमल के उम्मत में 4 तरीके हैं। एक तरीका इमाम मालिक का, एक तरीका इमाम शाफी का, एक तरीका इमाम अहमद का, सबसे बड़ा तरीका
इमाम अबू हनीफा का, ये वो लोग हैं इनके बाद यानी सहाबा के बाद इनकी तकलीद होती है। इस धरती पर कोई एक अहले हक का वो मुफस्सिर नहीं है जिसने तफसीर लिखी हो, इनकी मानता न हो। इस धरती पे अहले हक का कोई मुहद्दिस नहीं है जिसने हदीस पाक की कोई किताब लिखी हो, इनको मानने वाला न हो। इस धरती पे कोई मुअर्रिख इस्लाम नहीं है जिसने इस्लाम की हिस्ट्री और तारीख लिखी हो और इनको तस्लीम करने वाला न हो। 7 बर्रे आज़म में 6 बर्रे आज़म पर इंसानियत की जिंदगी जिंदा है, जहां पर मुसलमान है, जहां पर इस्लाम है, जहां पर शरीयत मोहम्मदिया है। इन चारों में किसी एक को फॉलो किया जा रहा है। कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुअर्रिख, कोई मुदर्रिस, कोई मुअल्लिम और कोई मुबल्लिग इस धरती पर ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी एक की न मानता हो। ये उम्मत के मुक्तदा, उम्मत के रुआसा, उम्मत के लीडर्स, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के सहाबा के बाद मुअल्लिमीन हैं। ये जो 4 पूरी दुनिया में बड़े हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, दीन की वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, रहती दुनिया तक इन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो बताओ इनमें अरबी कौन है, इनमें अजमी कौन है? फैसला हो जाएगा। बाकी मुहद्दिस बाद में आए हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बात के हैं, इमाम मुस्लिम बहुत बात के हैं, इमाम तिरमिज़ी बहुत बात के हैं, इमाम अबू दाऊद बहुत बात के हैं, इमाम नसाई बहुत बात के हैं, इमाम इब्न माजा बहुत बात के हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा बहुत बात के हैं, और इसी तरह हज़रत इमाम हाकिम बहुत बात के हैं। जितने मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फ़ुक़हा हैं वो बहुत बात में है। ये चारों सबसे पहले हैं, सहाबा के बाद है। उम्मत की क़यादत इनके सर पर है, उम्मत की क़यादत का ताज इनके सर पे, उम्मत की क़यादत के तमगे इनके कंधों पे। आओ सर्च करते हैं, आओ देखते हैं, तलाश करते हैं, दलील प्रूफ एविडेंस सबूत की दुनिया में इनकी कास्ट चेक करते हैं, अरबी कौन है, अजमी कौन है, ताकि फैसला हो जाए कि रसूल पाक ने जो बात फरमाई है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले कुरान ने जो बात फरमाई है, रब्बे करीम जो फरमाते हैं, सहाबा कराम ने जो पूछा है, उसमें अरबी कौन है, अजमी कौन है, फैसला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए बोलिए। अब तवज्जो रखना, अगर हम सवाने हयात उठाएं, इनकी जिंदगी पर लिखी जाने वाली कुतुब उठाएं, तो हमें यह बात मिलती है कि उम्मत के 4 बड़े इमाम हैं। चौथे नंबर के इमाम इमाम अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल हैं। इनकी कौम का नाम बनु शैबान है। शैबानी कबीला अरबी है, अजमी नहीं है। तीसरे नंबर पे इमाम उम्मत के इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़िई हैं। इमाम शाफ़िई के कबीले का नाम मुत्तलबी कुरैशी है। मुत्तलबी कुरैशी कबीला अरबी है, अजमी नहीं है। इमाम मालिक उम्मत के दूसरे बड़े इमाम हैं। इमाम दारुल हिजरा है, मदीना तैयबा के बासी हैं। इमाम मालिक के कबीला और कौम का नाम बनु अस्बही है। बनु अस्बही कबीला अरबी है, अजमी नहीं है। जब ये तीनों मुराद नहीं है, कुरान व आखरीन की बात करता है कि अजमी होंगे, वो आएंगे, दीन की तबलीग और तरवीज व इशाअत व तबलीग करेंगे। भाई कौन है? हमने उम्मत के स्पेशलिस्ट माहिरीन के दरवाजे पर दस्तक दी। हमें बताओ, क्या आपकी मालूमात, आपका नॉलेज, आपकी हिस्ट्री, आपका तजर्बा, जो आपने इस्लाम पर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज किए हैं, वो एक्सपीरियंस क्या बताता है? जो अल्लाह ने अजमी की बात की, हुज़ूर पाक ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के कौम के फर्द की बात की, वो कौन है? आइए उठाते हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती, जो मुहद्दिस भी है, जो मुअर्रिख भी है, जो मुफस्सिर भी है,
جو صرفی بھی ہے، جو نحوی بھی ہے، جو اصولی بھی ہے، اس دھرتی پر جس نے تقریباً 500 عنوانات پر مختلف فنون پر کتابیں لکھی ہیں اور امت سے یہ شخص داد تحسین پا چکا ہے، عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، جس کی جلالین 8 چھٹے سال میں عالم حدیث تفسیر کی کتاب پڑھ کے خود کو تفسیر کا ماہر کہتا ہے، جس کی حدیث پاک پر مشتمل کتب کو دیکھ کر دنیا پیش کرتی ہے، جس کی خصائص پر الخصائص المصطفیٰ میں رسول اللہ کی 200 وہ خصوصیات ہیں جو آج تک کسی اور کے قلم سے نہیں نکلی۔ یہ وہ ہے جس نے بڑی لمبی تفسیر آدھے قرآن کی جلالین کی شکل میں لکھی، پورے قرآن کی تفسیر الدر المنصور کی شکل میں لکھی، ایک جلد میں مختصر تفسیر اکلیل کے نام سے لکھی۔ یہ شخص جو ہر زبان پر ماہر، قرآن کا ماہر، شریعت کا ماہر، صحابہ کے فتاوی کا ماہر ہے، اس شخص نے باوجود ہے کہ امام شافعی کا مقلد ہے، باوجود ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنا مقتدا، اپنا لیڈر، اپنا بڑا، اپنا قائد، اپنا امام مانتا ہے، اس کے باوجود دیانت کا دامن اس شخص نے نہیں چھوڑا، عدل و انصاف کا دامن اس شخص نے نہیں چھوڑا، انصاف کی دامن کو اس نے فراموش نہیں کیا، بلکہ تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ ایک کتاب لکھ کے حضرت امام ابو حنیفہ کے فضائل، مناقب، مسائل، دلائل پر ایک رسالہ لکھا۔ اس میں کہتے ہیں اقولو قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہے لوگو، حضور پاک نے جس کی کچھ خبری دی ہے وہ اہل فارس سے آ کر دنیا میں سریا ستارے سے علم کو اتار کے لوگوں کی دسترس تک پہنچا دے گا، اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے۔ آؤ ہمیں یہ تانا دینے والوں کہ امام ابو حنیفہ کا نام قرآن میں کہا ہے اور فرمان میں کہا ہے، یہ میں نے قرآن بھی پیش کیا اور فرمان بھی پیش کیا ہے۔ میرے دوستو، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے امام ابو حنیفہ، کوئی ساتھ والے آوان ٹاؤن کی ایک مسجد کے خطیب کا نام نہیں ہے امام ابو حنیفہ، بھائی کسی ضلع کے میئر کا نام نہیں ہے امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ وہ ہے جو سریا ستارے سے علم لایا ہے۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، سریا ستارے سے علم لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ستاروں کو استاذ مانا جاتا ہے؟ یہ کوئی نجومی بننے کی بات تو نہیں ہے، پھر ستارے کی بات کیوں ہے؟ اور ایک ستارے کی بھی نہیں، سریا کی بات ہے، مجموعہ ہے، ٹھیک، مجموعہ ستاروں کا۔ وجہ ستارے کا کیا مطلب؟ جب بھی آپ کو حدیث پاک پر کوئی اشکال ہو، کسی اور حدیث کو اٹھاؤ، اس کا مطلب حل ہو جاتا ہے۔ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، رسول اللہ کے فرمان کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملائے سمجھ آ جاتی ہے۔ مسئلہ حل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ صرف 4 بندے سامنے والے بولتے ہیں، پچھلے سر ہلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سر ہلانا آپ کو مشکل ہے، یہ 5 کلو کا ہے، زبان ہلانا آپ کو آسان ہے، یہ 5 چھٹاک کی ہے، لیکن آپ مشکل کام کرتے ہیں، آسان کام نہیں کرتے۔ مسئلہ حل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں حل کرنا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، مجھے پتہ لگے ماشاءاللہ کتنے بیٹھے۔ حل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ کون ستارے کی بات ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سارے آواز ہونا۔ اب توجہ رکھنا، اب میں حل کرنے لگا ہوں، توجہ۔ جب بھی اعتراض ہونا تو دوسری حدیث کو ملا لو۔ ستارے کا کیا مطلب؟ کیا ستارہ کوئی استاذ ہے؟ کیا ستارہ کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیوٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے؟ کیا بات ہے؟ ستارے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ اصحابی کالنجوم، نہیں سنا ہے حدیث؟ مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ 554 ورقے کی بائیں سائڈ، آپ کے المیزان اردو بازار لاہور کا چھاپا اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ بتایا جا رہا ہے ثریا ستارے سے علم لائے گا کہ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہوگا، یہ ہے ثریا ستارہ۔ اور حنفیوں ذرا مذہب کی غیرت بھی اپنایا کرو، کل کوئی پوچھے نا کس صحابی سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے تو بغلے نہ جھانکنے لگو، آپ کو دل کی تختی پہ یوں یاد ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے کن صحابہ سے پڑھا ہے۔ آپ کو پروف ہونے چاہیے، آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، آپ ایویڈنس اور دلائل سے بات کیا کرو۔ خدا کی قسم ایک سے دوسرے منٹ میں بات نہیں چل سکے گی، بات کنارے لگ جائے گی۔ ہم لوگ بات بڑھانے کے عادی ہیں۔ بھئی صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے؟ آؤ میں پہلے کتب کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، پھر صحابہ کے نام پیش کرتا ہوں، پھر ان سے پڑھی ہوئی حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ میرے دوستو، آپ اٹھائیے کتاب تبییض الصحیفہ امام سیوطی کی، آپ کی مرضی۔ جامع المسانید اٹھائیے امام خوارزمی کی، آپ کی مرضی۔ عقود الجمان اٹھائیے امام ابو یوسف دمشقی صالحی کی، آپ کی مرضی۔ مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث اٹھائیے محدث عبد الرشید نعمانی کی، آپ کی مرضی۔ مسند امام اعظم امام حسکفی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ کتاب الآثار یعقوب بن ابراہیم القاضی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ کتاب الآثار بروایت امام ظفر ابن حذیل اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ کتاب الآثار بروایت امام محمد ابن حسن شیبانی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد اللؤلؤی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ تنسیق النظام فی مسند الامام اٹھائیے حضرت امام حسن شملی کی، آپ کی مرضی۔ میں ان کتب کے حوالے سے پروف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور اسی طرح حضرت امام موفق مکی کی مناقب مکی اٹھائیے، امام کردری کی مناقب کردری اٹھائیے۔ ان تمام بزرگوں نے، اکابرین نے، مصنفین نے، رائٹرز اور آتھر نے اس بات کو پروف کر کے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ کرام سے علم حدیث پڑھا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو ان سب سے پڑھنے والے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کی خدمت میں پیدائش پر بات کر کے پھر آگے چلنے لگا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہے جو اتنے حضرات سے پڑھا؟ آؤ میں پیدائش پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش میں 3 روایتیں ہیں، سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری۔ 80 جمہور کا قول ہے، سن 70 امام صاحب کے ایک شاگرد کی روایت ہے، سن 60 امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کا قول امام سمعانی نے ذکر کیا ہے۔ اور ذرا سنو توجہ سلپ نہ ہو۔ منبر کے اوپر ٹھہر کے خطیب اور جمعے میں ہاتھ میں عصا لے کر پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہر مسلمان نے یہ حدیث جمعہ کے خطبے میں سن رکھی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا لوگو 3 زمانے بڑے بہتر ہیں، خیر القرون قرنی میرا زمانہ سب سے بہتر، ثم الذین یلونہم صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر، ثم الذین یلونہم صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ سب سے بہتر۔ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ او سنو، حضور کا زمانہ کب تک، صحابہ کا کب تک، تابعین کا کب تک؟ سن 10 ہجری پوری تھی، 11ویں ہجری کا ربیع الاول تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضور پاک کا زمانہ سن 10 ہجری تک، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ 100 سال رہا، قرن 100 سال کو کہتے ہیں، تو 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ اس دھرتی کے سب سے آخری صحابی مکہ مکرمہ کے، المتوفی 110 ہجری۔
اور پھر 100 سال تابعین کا زمانہ رہا 210 ہجری. 210 ہجری تک حضور پاک نے اس زمانے کو دعا دی. آج 1443 ہجری ہے. 210 ہجری تک. آؤ امام ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں کس زمانے میں پیدا ہے. امام صاحب کی پیدائش کی پہلی روایت سن 80 ہجری. 90 100 110 کتنے سال صحابہ کا زمانہ پایا؟ بولیے بولیے. 30 سال. دوسرے قول کو لیجئے. سن 70 ہجری. 80 90 100 110 کتنے سال صحابہ کا زمانہ پایا؟ 40 سال. تیسری روایت کو لیجئے. سن 60 ہجری. 70 80 90 100 110 آدھی صدی 50 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا. میں حیران ہوں علم تاریخ سے ناواقف آدمی پر کہ جو امام صاحب کے معاملات کی ابجد کو نہیں جانتا. الف با تا سا اے بی سی کو نہیں جانتا حنفیت کی. وہ بھی کہتا ہے امام صاحب کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے. اور چاچے تو 1443 ہجری میں ہے اور وہ سن 60 ہجری کا ہے. سنیں اب میں اگلی بات کرتا ہوں. جس شخص نے آدھی صدی صحابہ کو دیکھا ہو, صحابہ سے پڑھا ہو, صحابہ کی زیارت کی ہو, ان سے علوم لے کر امت کو دیے ہو, تبھی حضور نے فرمایا ستاروں سے علم لائے گا. یہ ستارے مراد ہیں. یہ وہ ستارے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں. یہ وہ ستارے ہیں جنہیں قرآن اولئک هم المفلحون کہہ کر کامیاب کہتا ہے, اولئک هم الراشدون کہہ کر ہدایت یافتہ کہتا ہے, اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر حقیقی مؤمن کہتا ہے. یہ وہ ستارے ہیں جن کو قرآن اولئک هم خیر البریہ کہہ کے اس خشکی کی بہترین مخلوق کہتا ہے. خیر البریہ, بریہ بر سے نکلا, بر خشکی کو کہتے, زمین پہ لڑنے والی اس کو فوج کو بری فوج نہیں کہتے. تو اولئک هم خیر البریہ, یہ اردو کے لفظ بھی آپ ساتھ ملائے تو سمجھ آ جائے کہ بھائی اس زمین پر سب سے بہتر مخلوق اولئک هم خیر البریہ. خیر یہ عربی میں اس میں تفصیل ہے, اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ, اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. تو صحابہ کرام کا اتنا بڑا رتبہ, ان لوگوں کی زندگیوں میں 50 سال امام ابو حنیفہ نے گزارے ہیں. کسی صحابی نے امام صاحب کی نماز پہ اعتراض نہیں کیا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. کسی صحابی نے امام صاحب کے حج پہ اعتراض نہیں کیا. کسی صحابی نے امام صاحب کے عمرے پہ اعتراض نہیں کیا. کسی صحابی نے امام صاحب کی تراویح کی نماز پہ اعتراض نہیں کیا. کسی صحابی نے امام صاحب کے علم پہ اعتراض نہیں کیا. بلکہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں, الٹا داد دی ہے, علوم پڑھائے ہیں, دعائیں کی ہے. اوے تو اس امام ابو حنیفہ کے خلاف بول رہا؟ اپنی عاقبت کے بارے میں سوچ. حنفیوں سینہ اٹھا کر چلا کرو کہ ہمارا رشتہ کتنی بڑی شخصیت سے, ہم کہاں پر پہنچے ہوئے. مجھے پرسوں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی, بڑا پیارا جملہ اس نے کہا. اس نے کہا مجھ سے ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا. وہ شخص امام ابو حنیفہ کا قائل نہیں تھا. مجھے آ کے کہتے ہیں مسئلہ بتائیں. تو کہتے میں نے اسے جواب میں کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے آپ پہ اعتماد ہے. تو اس نے کہا سن, صحابہ کے شاگرد پہ تجھے اعتماد نہیں ہے, مجھ پہ اعتماد ہے. چپ ہو گیا. حیرانگی کی بات ہے, اپنے مولوی مسجد کے امام کا مسئلہ ماننے پہ آئیں تو یہ مان جائیں, اور نہ ماننے پہ آئیں تو صحابہ کے شاگرد کا انکار کر دیں. ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا امام ابو حنیفہ نے جو مسئلے لکھے ہیں یہ قرآن حدیث میں امام صاحب نے کیوں لکھے ہیں؟ وہ قرآن حدیث کافی نہیں تھی. تو میں نے کہا تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں لکھ لکھ کے چھاپی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ قرآن حدیث کے ترجمے لکھتے, وہ کافی نہیں تھا. تیرا مولوی کتاب لکھے, تجھے مسئلے بتائے, تو کہ جی واہ ایکسپلیشن آف دا ہولی شریعہ, یہ شریعت کی تفسیر ہے, اور صحابہ کرام کا شاگرد لکھے تو تجھے سانپ ڈس جائے. تھوڑا اپنے اعمال پر غور کریں. چلو میں بات کر رہا تھا, توجہ رکھنا. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے. آپ کہیں گے کس کس صحابی کا زمانہ پایا, کس کس صحابی کی زیارت کی, کس کس صحابی سے علم حدیث پڑھا؟
आओ जिनसे इमाम अबू हनीफा की मुलाकात है, इल्म हदीस पढ़ना है, इन्हीं हवाला जात की बुनियाद पर मैं सहाबा पेश कर रहा हूँ, आप शुमार करते जाना। हुज़ूर पाक इस्लाम के सहाबी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, ये इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत सुदय्य इब्न अजलान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वाक़िला अल मक्की रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम साहब के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत सहल इब्न साद अस-साइदी अल मदनी अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत अबू उमामा बाहिली अश-शामी दिमश्की रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत माक़िल इब्न यसार अल मुज़नी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबी हज़रत वासिलत इब्न अल अस्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। पैगंबर के सहाबिया हज़रत आयशा बिनते अजरद रज़ी अल्लाह अन्हा है, इमाम साहब की उस्ताज़ा है। इन सहाबा कराम से इमाम अबू हनीफा ने पढ़ा, इनसे समझा है। यह है सुरैया सितारे से इल्म लाने वाला। और सुनो लोगो, इमाम अबू हनीफा ने क्या क्या पढ़ा, चलो मैं ये भी अर्ज करता जाऊँ। मैं वहदानियात पर पूरी तहरीरात लिख चुका हूँ कि 22 पैगंबर के वो फरामीन जो डायरेक्ट इमाम साहब ने सहाबा कराम से सुने। आप कहेंगे 22 वो जो डायरेक्ट सुने, आओ मैं इसको भी समझाता जाऊं। हदीस की 3 सनदात बहुत मजबूत होती हैं। सनद कहते हैं रावियों की कड़ी को, रावियों के सिलसिले को। नंबर 1 सुलासी, जिसमें मुहद्दिस और अल्लाह के नबी के दरमियान 3 वास्ते हैं। नंबर 2 सुनाई, मुहद्दिस और अल्लाह के नबी के दरमियान 2 वास्ते हैं, ये उससे ऊपर है। नंबर 3 वहदानी उहादी, मुहद्दिस और अल्लाह के नबी के दरमियान 1 सहाबी का वास्ता हो। यह सिलसिलतुज़ ज़हब फी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में सबसे बड़ी मजबूत सनद है। खोलिए सही बुखारी, 9082 हदीसें हैं, लेकिन सुलासियात कुल 22 हैं, वो भी 21 इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के वास्ते से। ठीक है, खोलिए मुस्नद इमाम आज़म अबी हनीफा, 1650 इमाम अबू हनीफा की हदीसें सुलासियात है। मैं हैरान हूँ, 22 की बात करते हो, 1650 हदीसें इमाम अबू हनीफा की। जामिउल मसानिद लिल ख्वारज़मी उठा लें, इमाम साहब के पास जहाँ इमाम बुखारी को 22 मिली हैं, वहाँ इमाम अबू हनीफा को 1650 हदीसें मिली। और सुनाई रिवायतें, मुहद्दिस और अल्लाह के नबी के दरमियान 2 वास्ते हो। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद इमाम, मुस्नद अबी अवाना, मुस्नद खुज़ैमा और तमाम मुस्नदात, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक हाकिम, कोई हदीस की किताब उठा लो, सुनाई रिवायत नहीं है। इमाम अबू हनीफा के पास 506 रिवायतें सुनाई है। और उहादी, जब सुनाई नहीं है तो उहादी उम्मत में कहाँ होगी। मुहद्दिस और अल्लाह के नबी के दरमियान 1 वास्ता, इमाम अबू हनीफा के पास उहादी 22 है। इमाम साहब, अब मैं 1-2 पढ़ के सुनाए भी देता हूँ आपकी खिदमत में, वरना मेरे पूरे चैनल पे 22 की 22 अपलोडेड है। तवज्जो रखना। हजरत इमाम साहब फरमाते हैं, राइतु अनस युसल्ली फी मस्जिदिल कूफा, मैंने पैगंबर के सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत की है। वह युसल्ली फी मस्जिदिल कूफा, वो मस्जिद जामे मस्जिद कूफा, कूफा के शहर की बड़ी मरकजी जामे मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे। हनफियों मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी नमाज कोई लिखी हुई नहीं, इमाम अबू हनीफा ने सहाबा को देख कर पढ़ी है। आगे चलो, इमाम साहब फरमाते हैं, राइतुहु व समेतुहु, मैंने उसकी ज़ियारत भी की है और उससे हदीस भी सुनी है।
یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی یہ حدیث سنا رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اے لوگو، اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ توکل سیکھنا ہو اور دلائل کے ساتھ پرندوں کو کبھی غور پہ دیکھ لو، کیونکہ پرندہ اللہ پہ وہ توکل رکھتا ہے جو باقیوں میں بہت کم ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا جی صبح جب اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، جاب لیس ہے، کوئی نوکری بھی نہیں ہے، لیکن جب واپس آتا ہے اپنے لیے بھی لاتا ہے، بچوں کے لیے بھی لاتا ہے۔ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ ایک روایت اور بھی سنیے، مسند امام اعظم میں ہے، جامع المسانید للخوارزمی میں ہے، امام یعقوب بن ابراہیم قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ راوی ہیں، فرماتے امام صاحب نے فرمایا حججت ما ابی سنت 16، 16 سال میری عمر تھی، میرے ابو نے مجھے کہا بیٹا حج پہ چلیں، میں نے کہا ابو حاضر، میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ گیا۔ فَإِذَا نَحْنُ بِمَكَّةَ، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ حَوْلَهُ الرِّجَالُ، میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے ارد گرد مجمع بیٹھا تھا۔ میں نے ابو سے کہا من حاضر رجل، ابو یہ کون ہے، اس کے پاس کیا ہے، مجمع کیوں جمع ہے؟ ابو نے کہا حاضا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک کا صحابی ہے، یقال لہو، اس کا نام ہے عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی، یہ عبداللہ ابن حارث ابن جزء زبیدی قوم کا ہے۔ میں نے ابو سے کہا فدنا منہ، مجھے اس کے قریب کریں۔ میرا ابو فجال یفرج عن الناس، لوگوں کو ہٹایا، راستہ بنایا، حتی دنوت منہ، میں اس صحابی کے قریب کیا، سمعتہ ورعیتہ، میں نے اس سے حدیث سنی، اس کی زیارت کی، رویتاً بھی تابع بنا، دیکھ کر روایتاً بھی تابع بنا، حدیث سن کر یقولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی حضور پاک کا وہ فرمان سنا رہے تھے جو اس کی آنکھوں نے حضور کو فرماتے دیکھا، اس کے کانوں نے یہ فرمان سن کے یاد کیا۔ وہ کہہ رہے تھے حضور پاک نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اے لوگو، علم فقہ، علم شریعت، دین کے ماہر بن جاؤ، 2 انعام ملیں گے، رزق کی ٹینشن نہیں ہوگی اور وہاں سے ملے گا جہاں سے امید نہیں ہوگی۔ امت کو یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے واسطے سے ملی ہے، مناقب کردری اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، مسند الامام اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے۔ میرے دوستو، امام ابو حنیفہ نے تو یوں صحابہ کرام سے پڑھا اور سنا ہے، یوں صحابہ کرام سے بات کو سمجھا ہے اور سمجھ کر امت کو بتایا ہے، تو امام ابو حنیفہ وہ ہے جو پیغمبر کے صحابہ کا شاگرد ہے۔ اب یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ رکھو گے یاد؟ چلو اللہ کرے کہ آپ رکھ لیجئے۔ توجہ، امام ابو حنیفہ کا واسطہ اس سے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ کیسے؟ وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، بالواسطہ ہے، وداؤٹ اسپیس نہیں ہے، ود اسپیس ہے، تھوڑا سا ایک واسطہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام تک امام ابو حنیفہ کا واسطہ ہے۔ اجی وہ کیا؟ توجہ رکھنا، ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، نام زوتی ہے، مسلمان بنا، حسن اسلام ہوا، اسلام مضبوط کیا، حضرت علی کی کلاس کو اٹینڈ کرنے لگا، شاگرد بنا، خدمت کرتے کرتے استاذ کے قریب ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ کے حلقہ خواص میں شامل ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ کی گویا کلاس کا مانیٹر بنا، اور حضرت علی کا خادم یوں تھا، گھر سے فالودہ بنا تھا، پیالہ جو اس زمانے کا تھا اس میں رکھتا، اپنے استاذ محترم حضرت علی کو نوش کرنے کے لیے پیش کرتا۔ بڑا تعلق، بڑا پیار، بڑی یگانگت، بڑی مسرت، بڑی خوشی کی زندگی اس کی گزر رہی تھی۔ اس کی اہلیہ کو امید ہوئی
वो प्रेग्नेंट थी, उम्मीद से थी, हमल से थी। हजरत अली को रोजाना अर्ज करता, उस्ताद मोहतरम आपने तो हुजूर की ज़ियारत की है, हमने तो आपको देखा है, आप हाथ उठाएं अल्लाह मुझे बेटा दे, आप हाथ उठाएं नरीना औलाद मिले। हजरत अली दुआ कर देते। मेरे दोस्तों, एक वक्त आया इसके घर में बच्चा पैदा हुआ, ये इशराक का वक्त था, बच्चे को उठा के हजरत अली के पास लाया। हजरत अली मुसल्ले पर हैं, आकर बच्चा दिया। अल्लाह का करम उस्ताद जी, मुझे रब ने बेटे वाली नेमत से नवाजा है। हजरत अली ने तहनीक पेश की, मुबारकबाद पेश की, कहा मैं बच्चा लाया हूं। हुज़ूर पाक ने आपको अक़ज़ाहुम अली, इस उम्मत का चीफ जस्टिस फरमाया है। आप उलूम के पहाड़ हैं, उलूम नबविया के माहिर हैं, आप पे हिकमत फख्र करती है। उलूम आपके सर में वो मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह के बताए हुए हैं। लीजिए मेरे बच्चे को पहली घुट्टी में दीजिए, ये शहद है, इसे चटवा दीजिए, इसकी बरकत की दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी नस्ल और इससे इल्म दीन को जारी करे। हजरत अली ने घुट्टी दी, बरकत की दुआ दी। ये जूती अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचा। जिंदा दिलाने लाहौर, लाहौर के गयूर मुसलमानों, ये बच्चा आम नहीं है, इमाम अबू हनीफा का अब्बू है। नौमान इब्न साबित इमाम साहब का नाम है, ये साबित इब्न जूती है। इमाम साहब का वास्ता तो बड़े बड़े साहबा कराम से है यार। अक़ज़ाहुम अली, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हज़रत अली से ताल्लुक़ कितना है, कोई बात मख्फी है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, कोई मजाक थोड़ी है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा अक़ज़ाहुम अली। नहव की किताबें उलमा बैठे हैं, उठाइयो, कोई मसला आता है तो क्या लिखते हैं, क़ज़िय्यतुम वला अबा हसनिल्लाह, कहते हैं अल्लाहु अकबर। मसला नहव का, ग्रामर, अरबी ज़ुबान की ग्रामर का आ गया। टेंसेस, ये जो आप टेंसेस मेड इजी बड़े आसानी से पढ़ते हो, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें, ये अरबी ज़ुबान में से ग्रामर जो है इसे सर्फ व नहव कहते हैं। मसला आ जाए मुश्किल तो उस वक़्त के नुहात, उस वक़्त के सर्फी कहते थे क़ज़िय्यतुम वला अबा हसनिल्लाह। ओए मसला आ गया, हल बड़ी मुश्किल से होगा, ए काश अली हैदर होता, चुटकियों में समझा देता। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा तो यूं है, वल हिकमत तंतिकु मिन जवानिबिही, हिकमत और दानाई तो अलीउल मुर्तज़ा की कोनों से भी बाहर आया करती थी। कोई मजाक की बात नहीं है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को रब्बुल इज़्ज़त ने वो ज़बान अता फरमाई थी जो लिसाने फैसल थी, एक से दूसरी बात मुखालिफ नहीं कर सकता था। एक शख्स आया, दो पाँव पे यूँ ठहर के खड़ा हो गया, कहा अली आप कहते हैं हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से है, मैं कहता हूँ हम चाहें तो काम होता है, चाहें तो नहीं होता। हज़रत अली ने फरमाया अल्लाह ने हमें थोड़ा इख्तियार तो दिया है, लेकिन असल इख्तियार अल्लाह के पास। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, उठाऊँ या ना उठाऊँ मेरी मर्ज़ी, पानी पीऊँ या ना पीऊँ मेरी मर्ज़ी, रोटी खाऊँ या ना खाऊँ मेरी मर्ज़ी, इधर इससे मिलूँ या ना मिलूँ, आऊँ या जाऊँ, सोऊँ या ना उठूँ, मेरी मर्ज़ी। मर्ज़ी के मुताबिक हम काम करते हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म इस पे चलता है, कैसे? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने समझ लिया ना कि इसके दिमाग में यूँ बात नहीं आएगी। हज़रत अली ने फिर इल्म मुनाजरा इस्तेमाल फरमाया सीधा खड़ा हो जाओ, सीधा खड़ा हो। कहा एक पाँव उठा, उसने उठा लिया। कहा ये पाँव यहाँ रहे और दूसरा उठा। बच्चे के मुंह पे 11:15 और 12 और 12:15 और 12:30, कोई बात हो तो कुछ करे। हज़रत अली ने कहा पाँव ठहरा रहे, दूसरा उठा। मैंने कहा दूसरा नहीं उठता। कहा अपना इख्तियार पता चल गया, बड़े इख्तियार पर आप अतरा रहे थे, पता चल गया। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा यूँ कौल फैसल है। ये जो आज की साइंस कह रही है अंडा कौन देता है और बच्चा कौन देता है, ये हज़रत अली ने इक़ामत के बाद तकबीर से पहले मसला हल किया था। किसी ने कहा मैं अली की नमाज लेट करा लूँगा। कहा जी बच्चे किसके होते हैं और अंडे किसके होते हैं? फरमाया जिस जानदार के कान बाहर हैं उसके बच्चे होते हैं, जिसके कान सर के अंदर हैं उसके अंडे होते हैं। मुर्गी और इंसान को देख लो। यूँ मंतिक की बात को समझाना अलीउल मुर्तज़ा के बाएं हाथ की छंगलिया का काम था। तो ये शख्स जिसको बरकत की दुआ हुजूर ने दी, जिसको काजी अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
اور جس کے علوم پر صحابہ کرام کو ناز تھا، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے والد کو دعائیں دے رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے والد کو اٹھا رہا ہے، امام صاحب کے والد کو گھٹی دے رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ نسل ابی حنیفہ دنیا پہ راج کر رہی ہے بھائی، اس کے پیچھے علی المرتضیٰ کی دعائیں ہیں، سادات کے ہاتھ اٹھے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کے ایک عظیم صحابہ اور اہل بیت کے التزام سے عظیم صحابی رسول کی دعائیں ہیں، یعنی صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے نا، التزام ہی کر لیجئے، تو مذاق نہیں ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے علوم۔ ایسے امام صاحب کو رب نے مرتبہ نہیں دیا، اس کے پیچھے کیا سے کیا معاملات ہیں۔ اور میرے دوستو، آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے واقف ہیں، یہ علوم حیدری امام ابو حنیفہ کی زبان اقدس سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے تو حنفیت دنیا پہ راج نہیں کرتی، اور امام صاحب رحمہ اللہ کا اصول ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا مسئلہ ہو لے لیتے ہیں، حدیث کا ہو لے لیتے ہیں، صحابہ کرام کا اتفاقی ہو لے لیتے ہیں۔ اگر صحابہ میں کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں میں اس مسئلے کی طرف جاتا ہوں جس پر خلفائے راشدین کا اتفاق ہوتا ہے۔ ایسا مذاق، نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونر المسح علی الخفین، یہ امام صاحب کا قول زرعی موجود ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی اماں جان کا نکاح امام جعفر صادق کے ساتھ ہے۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ امام صاحب کے استاذ ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ یا کہاں کہاں کی تائیدیں لاؤں حضرت امام صاحب کے لیے، اللہ کی قسم مجھے دیا گیا وقت تو یوں ختم ہو جائے لیکن اس پر دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید کر رہا ہوں، توجہ ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، لیکن جو دماغ میں رکھ کر مسائل سمجھانے میں شروع ہوا تھا نا، ابھی تک ان میں سے ایک مسئلہ بھی نہیں چلا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کتنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کام چاہیے اور کتنی ترتیب چاہیے۔ بس یہ میں اللہ سے مانگ کے آیا کہ میرے مولا میری زبان سے وہ باتیں نکلوانا جس سے یہ مجمع کچھ سمجھ جائے۔ اب توجہ رکھنا، میں کوشش کروں گا میں انشاءاللہ اپنے مضمون کو آپ کے سامنے پورا کر پاؤں۔ توجہ، ساڑھے 10 ہیں، 9:30 ہیں، 10:30 ہیں، اچھا۔ توجہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ ان کی ترتیبوں کے واسطے اللہ نے علوم سے نوازا تھا۔ اب رہا سوال، ہم امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ رتبہ بڑا، مقام بڑا، مرتبہ بڑا، درجہ بڑا، حیثیت بڑی، ویلیو زیادہ، لیکن ہمیں ماننے کی وجہ، اب توجہ رکھنا، امام صاحب رحمہ اللہ کا کام یہ تھا، وہ قرآن کریم کا مسئلہ اٹھاتے، حدیث نبویہ کا مسئلہ اٹھاتے، اپنے استاد صحابہ کرام سے پڑھے ہوئے تجربے کو لے کر اس مسئلے کا حل لکھ دیتے۔ جو حل ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا نہ ہوتا، امام صاحب نے صحابہ سے پڑھا تھا، وہ لکھ دیتے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، وہی حل پیغمبر کے صحابہ نے کیوں نہیں لکھا تھا؟ سوال آئے گا، امام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا مانتے ہو، وہی لکھا ہوا صحابہ کرام کا لے کر خود کو صدیقی کہہ دو، حضرت عمر کا لکھا ہوا لے کر خود کو فاروقی کہہ دو، حضرت عثمان کا لکھا ہوا لے کر عثمانی کہہ دو، حضرت علی کا لکھا ہوا لے کر حیدری کہہ دو، امام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا لے کر حنفی کیوں کہتے ہو؟ آپ کے ذہن میں نہ آئے، ہم سے تو سوال ہو چکی ہے نا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ توجہ، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن کریم اللہ کا حضور پاک پر اترا ہے، لیکن حضور نے لکھا نہیں ہے۔ قرآن 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، بلکہ 21ویں پارے کا پہلا صفحہ، وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، رسول اللہ نہیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کی صفت ہے، حضور لکھتے نہیں تھے، لکھا صحابہ نے۔ کیوں؟ حضور پاک استاذ ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، استاذ کے کام کو شاگردوں نے پورا کیا۔ پھر حضور پاک نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، علوم سمجھائے، صحابہ کرام نے یاد کیے،
کچھ نے لکھ کے دیا لیکن اکثر نے زبانی یاد کر کے پوری دنیا میں پھیلائے. مکمل حدیثیں لکھ کر صحابہ کرام نے نہیں دی. مجموعات لکھے ہوئے ہیں, کچھ کتب لکھی ہوئی ہیں, لیکن اس کا زیادہ حصہ پڑھایا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے, سمجھایا ہوا ہے, سنایا ہوا ہے, عمل کرا کر دکھایا ہوا ہے. اور 100 سال کا زمانہ ہے صحابہ کا, اکثر حصہ جنگوں اور جہاد کے سفروں میں گزرا ہے. وہ بتا پائے, لکھوا پائے, شاگردوں کی ٹیم تیار کی. ان ٹیم کے بہت سے بندے ہیں, 10 لاکھ تابعین ہیں جن نے صحابہ کرام سے پڑھا ہے, لیکن ان میں امام ابو حنیفہ وہ ہیں اس دھرتی پر جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو اور کسی نے نہیں دیا. ان شاگردوں میں وہ کام کیا ہے؟ امام سیوطی رحمہ اللہ کی بات پڑھ چکا ہوں. هو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا. کہا لوگو, امام مالک اس امت کے دوسرے بڑے امام بعد میں ہے, پہلے امام ابو حنیفہ ہیں. انہوں نے صحابہ سے علوم پڑھے, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, صحابہ کے فتوے سمجھے اور اس کو چیپٹر وائز لکھ کے امت کو حوالے کر دیا. یہ کام سب سے پہلے ترتیب بار امام صاحب نے کیا اور کسی نے نہیں. کوئی آپ کو کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم حنفی امام ابو حنیفہ کو صحابہ سے آگے کہہ رہے ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ امام ابو حنیفہ نے کر دیا, تم تو یہ کہہ رہے ہو. ہم کہیں گے نا جی, پھر تو کل کو یہ بھی کہے گا کہ تم صحابہ کو نبی سے بھی آگے کہہ رہے ہو کہ نبی نے تو قرآن لکھ کے نہیں دیا اور صحابہ نے لکھ دیا. تو ظاہری بات ہے جواب ہوگا بھائی استاذ کے کام کو شاگرد پورا کیا کرتے ہیں, تو یہاں امام صاحب بھی شاگرد ہیں, اساتذہ کے کام کو انہوں نے پورا کیا. امام صاحب جو مسئلے لکھتے, جو باتیں لکھتے, جو فتاویٰ لکھتے, جو حدیث لکھتے, تشریح لکھتے, اب کیسے لکھتے؟ جیسے میں نے کہا نا, اسپیکر ادھر مانا اور اسمبلی میں اور, تو امام صاحب حدیث کا مشکل لفظ لکھ کے نیچے اس کی تشریح لکھتے کہ اس موقع پہ کہا گیا. مسئلہ واضح ہو جاتا. جیسے آپ اٹھائیے مشکلہ شرح معانی الاثار, شرح مشکل الاثار, امام طحاوی, امام ابو جعفر طحاوی المتوفی 321 ہجری رحمہ اللہ نے کتنی تفصیل دی ہے ایک ایک مسئلے پر. آؤ, یہ کل جمعہ کی بات ہے, مجھ سے ایک شاگرد نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ سماع موتیٰ کے لیے کیا ہے. وہ سمجھ رہا تھا میں ادھر ادھر کا حوالہ دے کر امام صاحب کو سماع موتیٰ کا منکر ثابت کروں گا. میں نے کہا اے بچوں, امام ابو حنیفہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, صحابہ کا شاگرد ہے, اس نے سماع موتیٰ کو ثابت کیا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا شرح معانی الاثار طحاوی اٹھائیے, المشی بالنعال بین القبور کا باب اٹھائیے. امام صاحب سے سوال ہوا کہ جوتے پہن کے قبرستان جائیں یا جوتے اتار کے؟ امام صاحب نے جو جواب دیا قربان جائیں امام ابو حنیفہ کی فراست پہ. فرمایا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا اقبر المیت, جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اتاہ ملکان, 2 فرشتے آتے ہیں, اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں, سوالات شروع کرتے ہیں, حتیٰ انہو لیسمع خفق نعالہم. صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, ابھی مردہ جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا اس حدیث پاک میں ہے کہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے, تو میرے پاک پیغمبر نے حدیث پاک میں مردے کا سماع بھی بتایا اور جوتیوں کا پہننا بھی جائز فرمایا. یہ عقل و دانش امام ابو حنیفہ کی ہے. یہ میں نہیں, امام ابو حنیفہ کا ترجمان امام طحاوی شرح معانی الاثار میں حدیث لائے ہیں. میں نے کہا لیجیے, اگر نہ امام صاحب رحمہ اللہ, امام طحاوی یہ لکھ کر کہتے ہیں ھذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ. یہ نظر طحاوی ہے. میرے دوستو, تو امام صاحب یوں حدیث سے مسئلے نکالتے. آؤ میں 1-2 مسئلے اور بھی بتاتا ہوں امام صاحب کیسے نکالتے. ایک مسئلہ امام صاحب کے سامنے پیش ہوا کہ بھائی ایک بندہ ذرا انہیں تھوڑا سا سائلنٹ کرنے کا کہے, سختی نہیں کرنی, پیار سے کہنے کو. ایک بندہ کہے کہ بھائی 2 منٹ چپ کر جاؤ, خدا ان کو حج پہ لے جائے. بھائی ایک بندہ کوئی ذمہ دار اٹھے اور ان بچوں کو چپ کرایا جائے.
مولانا سختی نہیں کرنی، پیار سے. نابالغ پہ سختی کا حکم ہمیں نہیں ہے، یہ یاد رکھ لو. نابالغ پہ سختی کل قیامت میں جواب دینا ہوگا. روایات میں ہے کسی نے نابالغ پہ سختی کی، کل قیامت میں اس کے خلاف اللہ کا رسول وکیل ہوگا نابالغ کا، اور پھر بچ کے بندہ نہیں جائے گا. بالغ پہ آپ چھوٹی موٹی سختی کر لیں، سوری کر لیں، معاف تو کر دے گا. نابالغ لا یملک شیئا، وہ کیا معاف کرے گا. توجہ. بیٹا آپ ذرا 2 منٹ مجھے دیجئے، تھوڑا سا خاموش، آپ کا شور مجھے پریشان کر رہا ہے. ہاں جزاک اللہ، تھوڑا خاموش. نہ ایک بار بلند آواز سے پھر کہیں. بیٹا سفید ٹوپی والا ہو، خدا تجھے حج پہ لے جائے، چپ کر جا. دیکھو ان قراء کی آواز سے تو اکیلی میری بھی کافی ہو، چپ ہو گئے. توجہ. میں بچوں کے شور پہ تنگ نہیں ہوتا، کیوں؟ میں نے بھی جلسے میں شور کیا ہے نا یوں بچپن میں بیٹھ کے، تو وہ جیسے کرنی ویسے بھرنی ہوتی ہے، تو میں پیار سے کہتا ہوں جی چپ کر جا. ہم ڈائریکٹ اسٹیج پہ نہیں آئے، میں یہاں سے اٹھا ہوا آیا ہوں. اس دن ہم ایک قاری صاحب کے پاس گئے، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، مولانا قاری احسان اللہ فاروقی، اللہ پاک ان کی آواز میں برکات عطا فرمائے. سیالکوٹ میں ہم تھے تو قاری صاحب کے پاس جب میں گیا میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو میرا تعارف، ان کے بیٹے مجھے جانتے تھے. تو میں نے کہا قاری صاحب میں آپ کی تلاوت سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب یار میں تو آپ کے بیان کا، میں نے کہا نہیں میں آپ کی تلاوت سنوں گا. تو مجھے کہنے لگے کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا میں نے طالب علمی زمانہ میں نیچے بیٹھ کے آپ کی تلاوتیں سنی ہیں. کہنے لگے سچی؟ پھر میں نے کہا پھر اپنے بیٹے کو ادھر آ. ان کے بیٹے آگے کہا سن اس سے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بچپن میں آپ کے ابو کی تلاوت سنی. انہوں نے کہا جی؟ میں نے کہا جی ہاں. تو اس کے بیٹے خوش ہو گئے. تو میں نے کہا حضرت بیٹے کو کیوں کہا؟ کہنے لگے اسی لیے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ابو تجھے کوئی سنتا بھی ہے. مذاق میں نا باپ ہے، ورنہ تو انہیں دنیا سنتی ہے. بیٹا کہہ رہا تھا تجھے کوئی بڑے عالم فلاں فلاں. تو خیر سے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی آپ میں مطمئن ہو گیا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نیچے بیٹھ کر یہ سنا ہے. ابھی بات چل رہی تھی حضرت استاذ القراء، فخر القراء، شمس القراء حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم العالیہ کی. میں نے حضرت حکیم محمد اختر رحمہ اللہ کی مجلسوں میں کئی بار خدمت کے دوران حضرت کی تلاوتیں سنی ہیں، کئی بار سنی. یقین مانے ایک وجد طاری ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیتے. تو میں ابھی حضرت قاری صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا مجھے بڑی خواہش ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی حافظ، قاری، عالم بنائے. تو میں نے کہا میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا، آپ میرے لیے کرنا. تو قراء کو، تو علماء کو، باقی واعظین کو میں نے یوں بیٹھ کے سنا ہے. مجھے پتہ ہے شور میں کتنی تکلیف ہے اور خاموشی میں کتنی راحت ہے. اب توجہ کریں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی، وہ مسئلہ اٹھاتے شریعت کا، اس سے قرآن حدیث کے دلائل دیکھتے، پھر لکھ دیتے. امام صاحب کے پاس ایک مسئلہ آیا. مسئلہ یہ تھا کہ جب بندہ امام کے پیچھے ٹھہر کے نماز ادا کرے، مقتدی کو قرآن پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. جب بندہ مقتدی ہوگا مسئلہ اور ہے، جب بندہ اکیلا نمازی ہوگا مسئلہ اور ہے. اگر مقتدی ہے تو امام قرآن پڑھے گا. حضور نے فرمایا مقتدی نہیں پڑھے گا، مقتدی کا پڑھنا امام کے پڑھنے سے ہو جائے گا. امام صاحب نے حدیث پاک پیش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ. امام اس لیے بنایا جاتا ہے مقتدی اس کی اقتداء کرے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. اب اگر امام تکبیر کہے مقتدی بھی تکبیر کہے، یہ کام وہ دونوں کریں گے. لیکن وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، سورۃ فاتحہ جب امام پڑھ لے پتہ چلا مقتدی نہیں پڑھے گا. وَإِذَا قَالَ جب اکیلا امام پڑھ لے فَقُولُوا آمین، تم نے صرف آمین کہنا ہے. وَإِذَا قَرَأَ جب امام قرآن پڑھے فَأَنصِتُوا مقتدی نے چپ کرنا ہے. امام صاحب نے یہ صحیح حدیثیں پیش کی. 10 15 20 آدمیوں کو اشکال و اعتراض ہوا. وہ امام صاحب کے پاس آئے، ہم آپ کا فتویٰ نہیں مانتے کیونکہ کل قیامت میں اللہ کا دربار لگے گا، مقتدی بھی حاضر ہوں گے، امام بھی حاضر ہوں گے. اللہ ایک ایک بندے کو اس سے حساب لیں گے. اگر امام حساب کا ہوا وہ تو سورۃ فاتحہ بھی حساب دے گا، سورت کا بھی دے گا. ہم لوگ
قرآن نہیں پڑھیں گے ہماری نمازوں کا حساب کیسے ہوگا؟ اب امام صاحب نے جواب کیا دیا؟ امام صاحب نے کہا یار 15 بندے بول رہے ہو، میں 15 بندوں سے کیسے بات کروں؟ یہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے، یہ کوئی ایتھکس نہیں ہے، یہ کوئی اصول اور آداب نہیں ہے۔ تو نے کہا پھر کیا کریں؟ ہمیں اعتراض ہے۔ کہا عقل مند بنو، اپنے میں سے کسی ایک مولوی کو میرے مقابلے میں بٹھاؤ، وہ دلائل میں تگڑا ہو، وہ بات کرے، وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے۔ تو انہوں نے کہا جی بات تو عقل والی کی ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بندے پر اتفاق کیا اور اس کو اپنا مناظر بنا کر سامنے بٹھا دیا۔ امام صاحب نے کہا مجھے پھر بھی شک ہے کہ یہ بولے گا تو تم بھی بولو گے، تمہاری گارنٹی کون دیتا ہے کہ تم نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے اسے بڑا بنایا ہے، یہ بولے گا۔ تو امام صاحب نے کہا جو تم دلیلیں پڑھ رہے تھے وہ، انہوں نے کہا یہ دلیل دے گا، ہماری طرف سے دلیلیں ہو جائیں گی، ہم نہیں بولیں گے۔ امام صاحب نے کہا پھر ہاتھ کھڑے کرو کہ میں مناظرہ جیت گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا آپ جیت گئے۔ کہا جی تمہارا امام، تمہارا استاذ یہ دلیل دے گا، تمہاری دلیلیں ہو جائیں گی، تو ہمارا امام پڑھے گا، مقتدیوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ یوں چٹکیوں میں مسئلہ حل، امام ابو حنیفہ کا کام۔ اگر مجھے کوئی کہے نا تو میں ان کو جواب وہ دیتا ہوں جو زیغام اسلام استاد ذیل مکرم حضرت علامہ علی شر حیدری شہید رحمہ اللہ دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو کہتا ہے نا کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے تو نماز ہوتی ہے ورنہ نہیں، لگتا ہے کہ اس بندے کو حضور پاک کے امام الانبیاء ہونے پہ شک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا امام تو وہ ہوتا ہے جس کے مقتدی ہو، اور یہ کہتا ہے کہ جو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے وہ مقتدی ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے جو معراج کی رات نماز پڑھائی ہے تو وہ نماز میں قرآن تو حضور نے پڑھا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیارے محبوب قرآن اور سورۃ فاتحہ صرف تمہیں ملی ہے۔ پچھلے انبیاء تورات زبور انجیل صحائف والے انہیں نہیں ملی، نہ فاتحہ نہ قرآن، صرف تمہیں ملی۔ تو پڑھا بھی صرف حضور نے، انبیاء مقتدی بغیر پڑھے ان کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی۔ اور تو ہمیں کہتا ہے تیری نماز کا اجر کہاں ملے گا؟ بھائی بہت اچھا جواب ہے، کل قیامت پہ انبیاء کو حضور پاک کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا ثواب بطور نبی مقتدی ملے گا، اور ہم وہاں سے جا کے بطور امتی مقتدی لیں گے۔ وہ نبی مقتدی تھے، اب امتی مقتدی۔ نہ انہوں نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی، نہ ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ بھی طریقہ حق پر، ہم بھی طریقہ حق پر۔ تو میرے دوستو امام صاحب اس طرح مسئلے بتاتے اور پھر لکھتے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے فتاوی سے لکھ لکھ کے امام ابو حنیفہ نے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی تحقیق و شماریات کے مطابق 12,90,000 مسائل فقہ حنفی کے امام صاحب نے لکھوائے ہیں۔ 12,90,000۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ سنو، امام قاضی یعقوب ابن ابراہیم قاضی ابو یوسف جو صحابہ کرام کے فتاوی کا حافظ، امام محمد ابن حسن شیبانی جو صحابہ کرام کے ناسخ و منسوخ حدیث کے علوم کا حافظ، امام حسن ابن زیاد اللؤلؤی جو صحابہ کرام کے قیاس کا ماہر، امام ظفر ابن حذیل جو صحابہ کرام کے اجتہادات کا حافظ و ماہر، عبداللہ ابن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث، فضیل ابن ایاز جو عابد الحرمین، عافیہ بن یزید جس کو قرآن و حدیث پر عبور، اور یحییٰ بن معین 10 لاکھ حدیث کا سندن متنن حافظ، اتنے بڑے بڑے محدثین نے امام صاحب کی شاگردی میں بیٹھ کر یہ مسائل لکھے۔ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ کھولیے امام ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کی فتح الباری شرح بخاری کا مقدمہ کھولیے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب میں حدیث پڑھنے لگا تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھا۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ٹیکسلا گیا تو ایک پتہ نہیں وہ کسی انجینئر سے متاثر تھے۔ یہ بھی حیرانگی ہے، المیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ سنو،
इंजीनियर हो आलिम भी हो, बिल्कुल जाओ मसले ले लो, इंजीनियर भी हो आलिम भी हो ना, हमें कोई इतराज़। हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया इंजीनियर भी हैं, आलिम दीन भी हैं, शेख तरीक़त भी हैं, तो कभी कोई इतराज़ हुआ? लेकिन मिर्ज़ा अली को हम कहते हैं कि अबे तू तो जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम है, तुझे किसने कहा तू ऑटोमेटिक आलिम बन जा? रिबोट आलिम नहीं चल सकता भाई, रिबोट हर काम करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। तो भाई तू कहाँ मसले मसाइल के मामलात को लेकर बैठ गया, कहाँ के मामलात उठाकर आप बैठ गया? मैं इस पर बहुत ज़बरदस्त एक बात किया करता हूँ कि हर बंदे से वो काम कराओ जिसका वो अहल है। आप मुझसे मसाइल पूछिए, रायमेंट जाकर दावत व तबलीग समझिए, आप मौलाना अब्दुल-सत्तार तौंसवी रहमहुल्लाह और इसकी जमात काजी मज़हर हुसैन रहमहुल्लाह इनके पास जाकर नामूस सहाबा का काम समझिए। इसी तरह आपने तदरीस समझनी है तो जामिया अशरफिया आले हक की इतनी बड़ी दरसगाह आपके पास मौजूद है, बाकी मदारस वाले मौजूद हैं, इनके पास जाइए। तजवीद समझनी है हज़रत कारी साहब के पास आइए। सियासत समझनी है कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के कदमों में जाइए, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। और अगर आपने घर का नक्शा बनवाना है, थली बनवानी है, गली बनवानी है, टेढ़ी सीधी समझना है तो इंजीनियर के पास जाइए, मसले पूछनी है तो मुफ्तियान कराम के पास आइए। मैं बहुत हैरान हूँ वो जो दूसरे का काम संभाल के बैठ जाए, कोई मोची कहे ना कि मेरी रंबी सर्जन की कैंची से ज़्यादा तेज़ है, मुझसे ऑपरेशन करा ले, आप नहीं कराएंगे, कहेंगे जान का मसला है। तो भाई सिर्फ इंजीनियर जो आलिम भी नहीं है उससे मसले पूछोगे ईमान का मसला बन जाएगा, कुछ तो समझिए। लेकिन उसे सिर्फ बोलना आता है और जब कोई पहुंचे तो फिर दुम दबा के भागना भी आता है। मैं तो बहुत हैरान होता हूं, यकीन मानिए मैं अल्लाह के घर, मौला मस्जिद है ना, मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूं, मैं झूठ बोलूं अल्लाह लानत करे, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मेरे साथ मदद खींच ले। मेरे पास ये लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ताकि मैं रिकॉर्ड न कर सकूं, इसके चेले, इसके करीबी वो लोग जो इसकी मुलाकातें तय करते हैं, इसके सेक्रेटरीज, इसके हेडमैन व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। मुफ्ती साहब आप अल मुहन्नद पे मिर्ज़ा साहब से बात कर लें। मैंने कहा जी तुम्हें उसने वकील कब से बनाया है, इसको कहो ज़रा हमारे बारे में बात कर ले। एक चेले ने कहा यूट्यूब पर उसे 1 मिलियन आदमी देखता है, उसके व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा फेसबुक पे हमें 1 मिलियन प्लस 2 लाख बंदा देखता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसने पहले यूट्यूब ज्वाइन कर ली, उसके फॉलोवर्स उधर से आते हैं, हमने पहले फेसबुक ज्वाइन कर ली, हमारे फॉलोवर्स इधर से आते हैं, हमसे बात कर लो। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, लेकिन कुछ बात, लेकिन क्या भी बात नहीं करेंगे। याद रखना, मैं कसम उठाकर कहूँ तो मैं हानिस नहीं हूँ, इस धरती पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए हक, उलमाए देवबंद का मुकाबला कर सके। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। ऐसे फूंके मारना बहुत आसान है, दलील की दुनिया में बात को प्रूफ करना खाला जी के घर का काम नहीं है। तवज्जो रखना। वो लड़के टैक्सले वाले भी इससे मुतासर थे, मुझे आके कहते हैं मुफ्ती साहब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इतना बड़ा आलिम है या नहीं है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहते हैं अगर उसकी बात मान लें तो इमाम अबू हनीफा की बात मानने की ज़रूरत क्या रहेगी? तो मुझे समझ आ गया कि इन बंदों को तो तारीख़ ही नहीं पता कि अबू हनीफा कब के और इमाम बुखारी कब के। मैंने कहा किस को सुनते हो? मुख्तलिफ को सुनते हैं। मैंने कहा बेटा जब नब्ज़ हकीम और डॉक्टर के हाथ में आ जाए वो समझ जाता है कि ठंडा पानी पिया है। तेरी नब्ज़ अब मैंने पकड़ ली और मुझे पता है कि तेरी चैनल कहाँ से चल रहा है, बता क्या मसला है? कहते जी मैं वाकई इंजीनियर साहब को सुनते हूँ, 3-4 बंदे। मैंने कहा अब आपसे हमारी बात बहुत अच्छी चलेगी। मैंने कहा आपको पता है इमाम बुखारी कब पैदा हुए? बहुत पहले। मैंने कहा ना बेटा बता, बहुत पहले की बात नहीं है, कब पैदा हुए? और इमाम हनीफा कब हुए? अब चुप, आप बता दे। मैंने कहा ऐसे नहीं, पहले आप माने कि आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, और अगर पता है तो तुम बता दो। याद रखे मैं शर्मिंदे को घर तक पहुँचाने का कायल हूँ कि गली में भी किसी को ख़राब न करे। ऐसे तो इंजीनियर हमारा चैलेंज कबूल करने पे तैयार नहीं है ना, ऐसे तो वो कबूल करने पे तैयार नहीं।
اسے پتہ ہے کہ جس دن بہ گیا نا میں اس دن نال مکدی مکا چھڈنی ہے گل اسی. یقین مانے میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ ہم سے آپ ٹائم طے بھی نہ کرو پھر بھی بیٹھ جاؤ, عنوان طے بھی نہ کرو پھر عنوان بھی تیری مرضی کا, اور اگر ہم نے چھٹی کا دودھ یاد نہ دلایا ہمیں دیوبند کا فرزند نہ کہنا. میں بڑے کھلی بات کرتا ہوں, لیکن یقین مانے نہیں, میں ایک جملہ کہہ کر ایک جملہ آگے چلا رہا ہوں کہ کوئی لاکھ بگڑے ہزار روٹھے غضب میں آئے یا تل ملائے, انجینئر صاحب کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. میں نے انہیں کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ہسٹری سمجھاؤں. امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں, اور امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں 150 ہجری میں. امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے آدھی صدی گزر رہی تھی کہ امام بخاری پیدا ہوا ہے. یوں بیٹھا تھا نا لڑکے کی یوں ٹیک جا کر لگی, اچھا امام ابو حنیفہ آدھی صدی پہلے امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے. میں نے کہا جی ہاں. اب اس کی شکل مجھے سمجھا رہی تھی کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. میں نے کہا بیٹے تو ایسے بیٹھ کر باتیں کرتے امام حنیفہ, تو نے کیا سمجھنا تیری ٹیکسلا کے جامع مسجد کے خطیب کا نام ہے؟ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ اچھا پھر تو ان نے صحابہ کو دیکھا ہوگا. میں نے کہا جی ہاں, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ تو صحابہ کے آنگن میں کھیلا پڑا کودا ہے, تو اس پہ بات کرتا ہے. کہتے اچھا. میں نے کہا اگلی بات سن, امام ابو حنیفہ تو امام بخاری کے استاذوں کے استاذ ہیں. مجھے کہتے ایک منٹ, تو پھر امام بخاری نے امام حنیفہ کا نام کتاب میں کیوں نہیں لیا؟ پوری بخاری میں کہیں بھی امام حنیفہ کا نام نہیں لیا. میں نے کہا ایک منٹ, ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں نا ایکسلیٹر پریدا. میں نے کہا ذرا ایک منٹ بریک پر پاؤں رکھنا, مجھے بتا امام بخاری کس امام کو ماننے والا ہے؟ کہتا دو روایتیں ہیں, یا خود مجتہد ہے یا امام شافعی کو مانتا ہے. میں نے کہا امام شافعی رحمہ اللہ کو مانتے ہیں امام بخاری؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پوری بخاری میں کسی جگہ امام صاحب نے امام بخاری نے امام شافعی کا نام لیا ہے اپنے امام کا؟ چپ. میں نے کہا پتر تجھے وہ آدھی خوراک دیتا ہے, ہم سے پوری ڈوز لے لے, ٹھیک ہے؟ پوری ڈوز نہیں, فلی ڈوز لے لے, اور بل ڈوزر سے ڈوز لے لے, ٹھیک ہے؟ سن, امام بخاری نے تو اپنے امام شافعی کا نام بخاری میں نہیں لیا, امام مسلم نے پوری مسلم میں امام شافعی کا نام نہیں لیا, حالانکہ مقلد ہیں ان کے. پھر میں نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے دور کے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں. اگر یہ بات نہیں کہے گا تو پھر اپنے امام سے بھی, امام شافعی سے بھی امام بخاری کو اختلاف تھا. اور سن, میں نے کہا امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے, امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے, امام ابو حنیفہ کے محبت پہ شروع کی ہے, امام ابو حنیفہ کی محبت پہ ختم کی ہے. صحیح بخاری کھولیے, جلد اول کھولیے, پہلی حدیث کھولیے, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے. امام بخاری سند لائے ہیں, وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری. آگے روایت انما الاعمال کی لائے ہیں. امام بخاری پہلا راوی حمیدی لائے ہیں, حاشیے میں ہے ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی. یہ پہلا راوی حمیدی کا نام عبداللہ ابن زبیر المکی ہے, یہ شاگرد ہے امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی کا, وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. امام بخاری نے بخاری شروع امام حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کی ہے, اور امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ, باب نمبر 93, باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. اور امام بخاری سند لائے ہیں, وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے کلمتان کی روایت لائے ہیں. امام بخاری یہاں 5 استاذ لائے ہیں, 4 امتی, 5واں صحابی, 6
کا نمبر اللہ کے رسول کی حدیث کا ہے۔ امام بخاری پہلا استاذ لائے ہیں احمد بن اشکاب، دوسرا لائے ہیں محمد بن فضیل، تیسرا لائے ہیں عمارۃ بن القعقاع، چوتھا لائے ہیں ابو زرع، حاشیے میں ہے ہوا حریم، ان کا اصل نام حریم ہے، کنیت ابو زرع ہے۔ اٹھائیے الکواکب الدراری جسے حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، 25ویں جلد ہے، آخری جلد ہے، آخری صفحہ ہے۔ امام کرمانی لکھتے ہیں فیہ لطائف، بڑی کام کی بات ہے، اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں محدث جس پر بخاری کی حدیث ختم ہے یہ امام ابو حنیفہ کے شہر کے محدث ہیں۔ امام حنیفہ کے پاس جاتے جاتے امام بخاری ہمیں حوالے کر کے گیا اور تو یہ بات کر رہا۔ یقین مانے ان کے پاس دوسرا اعتراض نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے مسئلے علماء سے نہیں کسی اور سے پوچھنے۔ یہ غلطی مت کیجئے بھائی، میں کہتا ہوں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ نہ بابا نہ، جس بد پریزی سے تجھے انفیکشن ہوا، سائیڈ ایفیکٹ ہوا، وہ گولی دوبارہ نہیں کھانی۔ اپنی طبیعت کے معاملے کو دیکھنا ہے تو پھر شریعت کے معاملے کو بھی دیکھنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا امام ابو حنیفہ یوں مسائل لکھتے، لکھ کر کتابوں میں اکٹھے کرتے اور امت کو دیتے۔ چلو میں بات کلوز کر رہا ہوں، آپ کے چہرے بھی دیکھیں، میزبانوں کے کھڑے ہونے کو بھی میں نے بہت اچھی طرح دیکھ لیا ہے، توجہ رکھنا۔ حنفیت کوئی چھوٹا موٹا عنوان نہیں ہے، میں بات کی سمری پیش کر کے کلوز کرنے لگا ہوں۔ توجہ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس قانون اسلام کی کتابوں کا نام ہے فقہ حنفیہ۔ لوگ کہتے ہیں اگر تمہیں محبت ہے رسول اللہ سے تو فقہ محمدیہ نام رکھتے، فقہ حنفی کیوں رکھا؟ ہم فقہ محمدی مانیں گے، فقہ حنفی نہیں مانتے۔ میں انہیں کہتا ہوں جب پانی پینا پوچھنا پانی کس کا ہے، لوگ کہیں گے موٹر کا ہے، دریا کا ہے، نلکے کا ہے، منرل واٹر والا پانی ہے۔ آپ کہنا نانا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہمیں اللہ والا پانی پلاؤ، پی لو گے؟ وہ کہیں گے بھائی پانی اللہ کا ہے، دریا میں چلے کہتے دریا کا پانی ہے، ہوتا اللہ کا ہے، پانی اللہ کا ہے، ٹینکی کے ذریعے موٹر سے نکلے کہتے موٹر کا پانی ہے، پانی اللہ کا ہے۔ بھائی پانی اللہ کا ہے، نکلے نلکے سے تو کہتے ہیں نلکے کا پانی، پانی اللہ کا ہے، اور پانی بادل سے آئے ہوتا اللہ کا ہے، نکلے بادل سے تو کہتے ہیں بادل کا پانی، اس کو یوں ڈول ڈال کے کھینچا جائے ہوتا اللہ کا ہے، کہتے کنویں کا پانی ہے، جو نکال رہا ہے اس سے نسبت ہوتی ہے۔ اور بات حضور کی ہے، فقہ حضور کی ہے، مسئلے حضور کی ہے، یہ مسائل شریعت محمدیہ کے ہیں۔ ابو حنیفہ نے صرف لکھ کے دیا ہے تو پہچان کے لیے فقہ حنفی کہتے ہیں، ورنہ تو حدیث پڑھ تو کہا کر حدیث محمدی ہے، تو حدیث بخاری کیوں کہتا ہے؟ حدیث بخاری کا معنی ہے حضور کی حدیث، لکھی امام بخاری نے ہے۔ حدیث مسلم کا معنی ہے حضور کی حدیث، لکھی امام مسلم نے ہے۔ تو بابا مسئلے ہیں حضور کے، فقہ حنفی کا معنی لکھی امام ابو حنیفہ نے۔ تو میں نے اس پر قرآن بھی، سنت بھی، صحابہ کا عمل بھی، امام صاحب کا طرز بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین پر مضبوطی عطا فرمائے، دین کی بنیاد پہ چلنے چلانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔